اللہ پاک کے آخری نبی بے چین دلوں کے چین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 5 شعبان المعظم ہے۔ رات آپ نے مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ بھی خصوصی دیکھا ہوگا، حسینی جلوس بھی الحمدللہ اس کی ترکیب ہوئی۔ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات بھی دیے، شان امام علی مقام بھی بیان کی، اور یہ سلسلہ سال بھر الحمدللہ وقتاً فوقتاً ذکر صحابہ اور اہل بیت کا جاری رہتا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے ہماری خصوصی محبت اس لیے بھی ہے کہ یہ نواسہ رسول ہیں، اور یہ امیر علیہ سنت نے اس موضوع پر کچھ رسائل بھی لکھے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ امام حسین کی کرامات، بڑا پیارا رسالہ لکھا ہے، پھر کربلا کا خونی منظر، حسینی دولہ، اس طرح کے رسائل بھی امیر سنت نے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت اور ان کے جو وہ سیرت کے واقعات پر لکھی ہے۔ تو یہ امام حسین کی کرامات میں امیر علیہ سنت نے امام علی مقام کی ولادت با کرامت کو بھی بیان کیا ہے، یعنی یہ ہمارے آقا امام علی مقام رضی اللہ عنہ ایسے با کرامت ہیں کہ ان کی ولادت بھی با کرامت ہے۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنہ کام، حضرت سیدنا امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت با سعادت بھی با کرامت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں ہوئی۔ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ میں فرماتے، منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا مبارک نام حسین، کنیت ابو عبداللہ، اور القاب سبت رسول اللہ، ریحانۃ الرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، ریحانۃ الرسول آپ کا لقب ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ان دونوں شہزادوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ یہ دونوں میرے دنیا میں پھول ہیں، انہیں سونگھتے تھے، انہیں چومتے تھے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی جس نے امام حسن و حسین سے پیار کیا فرمایا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ یعنی ان کی محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا راستہ ہے، ان کی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے خاص ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اب نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے پیار کیوں نہ کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین ابن علی سے محبت کرے۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، اور ایک مقام پہ فرمایا مشہور حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ہمارے آقا ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، چونکہ آل رسول ہے نا، اولاد نبی ہیں،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نسل ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. بھی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نواسہ رسول، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے شہزادے، یہ ایسے نورانی تھے کہ یہ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار یعنی گال سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیا بار یعنی اطراف روشن ہو جاتے تھے. یعنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے ہیں، ان کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، ان کے رخسار چمکتے تھے ایسے کہ جو ہے وہ اطراف روشن ہو جاتے تھے. اور پھر ہمارے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے با کرامت تھے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ابن متی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، برائے کرم برکت کی دعا فرما دیجیے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کنویں کا پانی طلب فرمایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا یعنی پیا اور کلی کی، پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا. تو طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کنویں کا پانی کافی بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ ہو گیا. ایسے با کرامت تھے ہمارے آقا امام علی مقام رضی اللہ عنہ. اور سخی کیسے تھے؟ تو سخیوں کا گھرانہ ہے نا، یہ سادات کا گھرانہ، سخاوت تو ان کی مشہور ہے نا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس گھرانے کی تو شان بڑی اعلیٰ ہے نا. تو کشف المحجوب میں سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے اپنی تنگ دستی یعنی غربت کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے 1,000 دینار کی 5 تھیلیاں سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں 1,000 دینار وہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کی گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہ نذرانہ قبول فرمایا اور یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہوئے تحفے اور نذرانے قبول فرما لیا کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نذرانہ قبول فرمایا اور وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی. اچھا یہ ساری رقم دینے کے بعد کیا کیا؟ معذرت کی. معذرت کس بات پر کی؟ کہ تمہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا. یہ کس کے نواسے ہیں؟ یہ آتا ہے فقیروں میں انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا ہو. یعنی وہ اتنی بڑی رقم اتنا بڑا مال اس غریب کو دے بھی دیا اور تاخیر پر معذرت کی کہ تمہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا. اس گھرانے کی سخاوت کا عالم یہ ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی آج یوم ولادت امام علی مقام کے موقع پر ان کی سیرت کو اپنانے کی نیت کریں کہ ان کے مبارک انداز کو لیں، سخاوت والا دل پیدا کریں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس وبعید من النار. فرمایا سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب اور آگ سے دور ہوتا ہے. اور سخاوت کو پسند کیا گیا. فرمایا سخاوت یہ جنت کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا اسے جنت میں لے جائے گی. سخاوت کو پسند کیا گیا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج یوم امام علی مقام کے موقع پر ان کا جہاں ہم ولادت کا جشن منا رہے، خوشی منا رہے، آج یہ نیت بھی کرے کہ ہم انشاءاللہ الکریم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ
اور پھر اپنے مال میں سے صدقہ اللہ کی راہ میں دیں, سخاوت کیا کریں, اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں یوں بھی حصہ لیا کریں کہ اپنے ڈونیشنز, اپنا چندہ دعوت اسلامی کو دیں. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سجدوں سے کیسا پیار کرنے والے تھے, کتنی ان کو سجدوں سے محبت تھی کہ آخری وقت بھی سیرت کی کتابوں میں کہ سجدے میں سر رکھا ہوا. امیر سنت نے اپنے ایک رسالے میں ان کی شہادت کا ذکر کرتے ہوئے پھر ایک جملہ آگے اپنا ایک شعر لکھا ہے, شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا, شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا, اور کوئی رہے سجدے میں پڑا, کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں. یہ جنہوں نے تلواروں کے تیروں کے سائے میں بھی سجدے نہ چھوڑے, تو آج ہم نیت کریں کہ ہم بھی سجدوں سے پیار کریں. ہمارے امام علی مقام نماز سے پیار کرنے والے, ہم بھی نماز کی پابندی کرنے والے بنے. ہمارے امام علی مقام روزوں سے پیار کرنے والے, ہم بھی روزوں کی کثرت کرنے والے بنے. فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کی کثرت کریں. ہمارے امام علی مقام تقوی والے, ہم تقوی پرہیزگاری اختیار کریں. ہمارے امام علی مقام اللہ سے ڈرنے والے, ہم اللہ کا ڈر دل میں پیدا کریں. ہمارے امام علی مقام قرآن سے پیار کرنے والے, اور قرآن سے پیار ایسا کہ نیزے کی نوک پر بھی تلاوت قرآن بند نہ ہوئی جن کی. ہم ایسے امام کے چاہنے والے, ہم بھی انشاءاللہ تلاوت قرآن سے پیار کریں گے, انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن کی کثرت کریں گے. اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے قرآن پاک درست مخارج سے پڑھنا سیکھیں, قرآن پاک کی تلاوت کے آداب سیکھیں, اس کی تجوید سیکھیں, اس کے مخارج درست کریں, تاکہ ہماری تلاوت قرآن کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں. اور یہ ہمارے پیارے آقا امام علی مقام رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے, سجدے کرنے والے, نیکیاں کر کے بھی اشک باریاں کر کے راتوں کو دعائیں مانگنے والے. ہم بھی کثرت سے دعائیں مانگنے والے بنے. اور اہم ترین آپ کی زندگی کا پہلو ہے صبر. آپ کی زندگی کا بہت بڑا درس صبر ہے. ہم بھی مصیبتوں, تکلیفوں یا کوئی آزمائش آ جائے تو صبر کیا کریں کہ چپ رہ سے تا موتی مل سن, صبر کرے تا ہیرے پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. تو امام علی مقام کا صدقہ اللہ ہمیں صبر کی بھی توفیق دے, تقوی عطا کرے, پرہیزگاری عطا کرے. ابھی انشاءاللہ الکریم مناجات کریں گے, آج امام علی مقام کا صدقہ مانگیں گے. ہم تو قادری ہیں نا, امیر سنت کے ذریعے بہت سارے جو مریدین سن رہے کہ یہ شجرہ شریف پڑھتے ہوں گے, ہم تو روزانہ یہ پڑھتے ہیں. اکثر میں ایک تعداد ہے جو یہ دعائیں مانگتے ہیں اور اشعار پڑھتے ہیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. تو آئیے پھر ہم امام علی مقام کے صدقے میں دعائیں مانگتے ہیں, مناجات کرتے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کو سیدنا امام علی مقام کا فیضان عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہمیں استقامت و اخلاص عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.